یہ سکھا گیا جبھی تو آج زندہ ہے، جس کا ذکر زندہ ہے. بہت لوگ آئے، بڑی گفتگو ہوتی ہے. اور آج کشمیر دیکھو، لہو لہو ہے. میری بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں. ارے کبھی افغانستان چلے جاؤ تو کافروں کے ہاتھ قتل ہو رہے ہیں مسلمان. برما میں جا کے دیکھو، زندہ جلا رہے، زندہ. وہ بھاگ رہا ہے تو پھر پکڑ کے لاتے، پھر تیل چھڑکتے، پھر آگے لگاتے. عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کے، عورتوں کے ساتھ زنا کر کے، عصمت دری کر کے، 12 آدمی، 50 آدمی. لیکن لال بیل کی طرح ہم غیرت چلی گئی مسلمان حکمرانوں کی. یہ بے غیرت حکمران، یہ بے غیرت حکمران جو ایک ملالہ پہ پورا دنیا آسمان کو اٹھا لیا، ایک ملالہ کے گولی لگنے پہ، اور آج ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے. لیکن سب چپ ہے، سب چپ ہے. بادشاہت خطرے میں پڑ جائے تو 34 ممالک کا اتحاد بن جاتا ہے. میں اگر کوئی گفتگو ٹینشن والی بات تو نہیں ہے، ایسے ہی ہے انداز ذرا. ہاں بعد میں بولتے ہیں آپ گئے، ایف آئی آر کٹ گئی تھی. 34 ممالک، یہ تمہارے باپ کی دہشت گردی. جب تمہاری بادشاہت خطرے میں تھی تو 34 ملک کی فوج تیار ہو گئی. کیوں؟ یمن کے اندر یمن سے خوف آ گیا تھا. شام میں نے اس کی گلی گلی گھوما، انبیاء کی وہ سرزمین، مقدس سرزمین، جنہیں میرے آقا کریم کی دعائیں. خدا کی قسم، اس کا تقدس کیسا پامال ہو رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. کیمیکل بم گرائے جا رہے، کیمیکل بم. ایک دفعہ امریکہ گراتا ہے تو ایک دفعہ رشیا گراتا ہے. مرتا مسلمان ہی ہے، پھر کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہے. افغانستان میں کون قتل کر رہا ہے؟ کون مسلمانوں کی حرمت کو پامال کر رہا ہے؟ کون شام میں گیا؟ کون یمن میں گیا؟ کون عراق میں گیا؟ میں غوث پاک کے دربار میں پہنچا، مجھ سے کہنے لگے باہر مت جانا. ارے کیا ہو گیا؟ ارے باہر قتل کر کے پھینک دیں گے. ہم نے کہا دیکھا پاکستانی ایک الگ ہی قوم، پاکستانی ایک الگ ہی قوم.